الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الحائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام مولاي مولى الثقلين نبي الحرمين صاحب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم والمحمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر منوما شنو ورد صفدر حسین مہتاب جہاں ابن مظفر علی منور جہاں مہر جہاں ابن نواب حسین کی رخ سال ایک بار ورزہ بنا سلوات کریں کونسل مجالس کی آج 5ویں مجلس جو ان مومنین کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے اور مسلسل 4 روز سے جس موضوع پر بیان ہے معرفت آل عمران و زبان قرآن اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35ویں آیت ہے جس کو فرنامہ سخن قرار دیا اور اسی آیت کے پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کیونکہ آخری مجلس ہے اور بانیان مجلس کی خواہش ہے مولا عباس کا تذکرہ فضائل مصائب انشاءاللہ ضرور پڑھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ جو موضوع ہے اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو پھر تشنا رہ جائے گا، اور اس موضوع میں آج کیونکہ آخری مجلس ہے اس لیے تمام باتوں کو سمیٹ کر کے پھر انشاءاللہ مولا عباس کی طرف جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور تاریخ کی روشنی میں ان کے کیا فضائل بتائے گئے ہیں، کیا مناقب ہیں اور کیا مسائل ہیں، وہ ان کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ مجلس پڑھنے کے لیے ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ممبر پر آنے کے بعد اگر ان کی عطا نہ ہو، ان کا کرم نہ ہو تو یہ زبان جنبش بھی نہیں کر سکتی، ورنہ پھر وہی ہو جاتا ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ زمانہ وہ آئے گا کہ ہمارے ممبر پر بندر اچھلیں گے، تو لہٰذا ہم ہمیشہ یہی دعا بھی کرتے ہیں کہ معبود جب بھی ممبر پر آئیں ہمیشہ شہزادی زہرا کا سایہ اور امام حسین کا سایہ، خواجہ سرکار کا سایہ برابر بنا رہے، تاکہ جو ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں
وہ الفاظ کوئی بھی ایسے نہ ہوں جو معصوم کی فضیلت ان کی شان کے خلاف ہو. اس طرح آپ پڑھتے ہیں بنا کسی تمہید کے آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ نے استفا کیا، چن لیا، منتخب کر لیا کس کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران. آل عمران کیا ہے، ان سے کیا مراد ہے، یہ میں بتا چکا ہوں پہلے ہی مجلس میں، لیکن آج ان سب پر روشنی ڈالتے ہوئے تاکہ موضوع مکمل ہو جائے آگے بڑھنا ہے. ابتدائی کلام میں، ابتدائی آیت میں جو ذکر ہوا وہ جناب آدم کا ہوا کہ اللہ نے منتخب کیا اور اس کے بعد مسجود ملائکہ بنایا. اور یہ بھی عرض کیا جا چکا کہ مسجود ملائکہ بنانے کا سبب یہ تھا کہ آدم کو وہ علم دیا اللہ نے جو علم ملائکہ کے پاس نہیں تھا. اس علم کی عظمت ہو گئی آدم کے پاس جب وہ علم آ گیا کہ مسجود ملائکہ بن گئے. اور اس کے بعد اللہ نے تاکید کی کہ جب ہوا سے عبد پڑھا جائے تو پھر اسی علم کو مہر بنا دیا. جناب ہوا کا مہر یہی علم قرار دیا کہ آپ یہی علم انہیں سکھا دیں، آپ کا مہر ہو جائے گا. اس کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ آپ جنت میں بخوشی رہیں، جیسے چاہیں رہیں، یہاں کی چیزوں کو استعمال کریں، لیکن ہرگز فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب، اس شجر کے قریب نہ جائیں. بس یہ ایک تاکید کر دی اللہ نے. جناب آدم رہنے لگے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو تمام معاملہ ہوا اس میں جناب آدم کے ساتھ ایک ایسا انسان جڑا ہوا ہے. انسان تو نہیں کہہ سکتے، پھر کیا کہا جائے؟ فرشتہ کہا جائے، لیکن قرآن یہ کہا جائے کانا من الکافرین، یہ تو کافرین میں سے تھا، تو اب ملائکہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہا کہ پھر یہ ایک ڈھونگی تھا. عبادت تو اتنی کی تھی اس نے، لیکن اس نے میسج دے دیا تمام انسانوں کو کہ عبادت سے کوئی انسان مبلغ نہیں بن جاتا، عبادت سے کوئی انسان سمجھدار اور معقل نہیں بن جاتا، عقل مند دانش مند نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ اس نے عبادت اتنی کی لیکن معرفت نہیں تھی. عبادت تھی لیکن معرفت نہیں تھی. بھئی یہی تو ہے نا کہ معرفت ہونا چاہیے. اللہ کی معرفت نہیں تھی. اس نے کام کیا کیا؟ کہ عبادت اتنی کی، اس نے اتنی عبادت کی کہ اسے افضلیت حاصل ہو گئی تمام ملائکہ میں، لیکن معرفت نہیں تھی. جب اللہ نے جناب آدم کا پتلا بنا دیا اور بنانے کے بعد کہا کہ میں اس میں روح پھونکوں گا، تم سب سجدے میں چلے جانا، تو اس نے کیا کیا؟ کہا کہ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سجدے میں نہیں جا سکتا. تو خدا نے کہا کیوں؟ اس نے جواب یہ دیا کہ آدم بنے ہی مٹی سے اور میں بنا ہوں آگ سے. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، سب آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں. آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، تو لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں افضل ہوں اور آدم مفضول ہیں؟ آدم کے آگے اپنے سر کو جھکا دوں، اپنے سر کو خم کر دوں. تو اس نے کیا کیا؟ کہا کہ اس نے دو کام کیا. اتنی عبادت کے باوجود پہلا جو غلط کام کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی عدالت پر شک کیا. اللہ عادل ہے تو عبادت کرنے والا ہے، لیکن وہ عادل ہے، اس نے اپنے آپ کو افضل اور آدم کو مفضول بتا کے اللہ کی عدالت پہ شک کیا. اور دوسرے کیا کیا؟ کہا نافرمانی الہی کیا. بھئی دوسرے خدا کی نافرمانی کر دی. معلوم ہے کہ اتنی عبادت کی اس نے لیکن نافرمانی کی. تو کیا ہوا؟ کہا کہ اس کی عبادت کوئی کام نہ آئی. بس یہ کہا گیا جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ تم نہیں سجدہ کرتے تو نکل جاؤ ہماری جنت سے. اس نے کہا بھئی ہم نے اتنی عبادت کی ہے تو کیا اس کا صلہ ملے گا؟ کہا تم جو مانگنا چاہو. کہا قیامت تک کی زندگی چاہیے. کہا مل جائے گی. اس کے بعد کیا کہا؟ کہا کہ آدم کی اگر ایک اولاد ہوگی تو مجھے 2 اولادیں چاہیے. کہا وہ بھی مل جائے گی. کہا کہ میں آدم کے تمام آدمیوں کو، ان کی اولادوں کو بہکاؤں گا. کہا بالکل بہکانا، لیکن جو مخلص بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. کہا مجھے چاروں سمت کا اختیار چاہیے. توجہ کیجئے گا، کہہ رہا ہے کہ مجھے چاروں سمت کا اختیار چاہیے. کہا کیسی چاروں سمت؟ کہا میں آگے سے بھی بہکاؤں گا. کہا بہکا لینا. میں پیچھے سے بھی بہکاؤں گا. کہا بہکا لینا. میں دائیں سے بھی بہکاؤں گا. بہکا لینا. میں بائیں سے بھی بہکاؤں گا. بہکا لینا. لیکن اتنا کا مقصد تھا کہ اس نے 4 ہی سمت کہا، 2 سمتوں کو چھوڑ دیا. 2 سمتوں کو چھوڑ دیا، جبکہ سمت
پیچھے ہوتی ہے. بس اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرا مخلص بندہ ہوگا اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں گا. اگر سجدے میں سر جھکا دے تو اب مخلص بندوں کا کام ہی یہی ہے کہ اس سے دعا کریں, اس کے آگے سر جھکائیں, اور اس کے بعد شیطان کچھ نہیں کر سکتا, ناکام ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہوا, کہا کہ اس نے یہ عہد لے کر کے, یہ وعدہ لے کر کے چلا گیا, لیکن وہ چلا نہیں گیا. اس نے کیا کیا, کہا کہ اب اسے جناب آدم سے اس بات کا حسد ہو گیا. کبھی تک میں تو جنت میں تھا, میرا راج چل رہا تھا, میں آرام سے عبادت کر رہا تھا, لیکن آدم کے آنے کی وجہ سے میرا سب کچھ ختم ہو گیا. تو اب اسے کسی نہ کسی طرح سے جناب آدم کو ایسی بات میں مبتلا کرنا ہے کہ خدا ناراض ہو جائے. کس بات میں مبتلا کیا, کہا کہ جس چیز کے لیے خدا نے منع کیا ہے وہی کام انجام دلوانا چاہتا ہے. آدم کے پاس آیا تو آدم نے کہا چلے جاؤ, مجھے پتا ہے تم شیطان ہو. لیکن اب اس نے کام کیا کیا, علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے کہ یہ بی بی حوا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ نے کیوں منع کیا ہے درخت کے پاس جانے کے لیے, اور پھل کھانے کو کیوں منع کیا ہے. اچھا پھل کھانے کو منع کیا ہے, درخت پر جانے کو تھوڑی منع کیا ہے. تو بی بی حوا کہتی ہے کیوں, کہا اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو آپ فرشتے بن جائیں گے, آپ حور بن جائیں گی, آدم فرشتے ہو جائیں گے. توجہ کیجیے گا کیا کر رہا ہے, دیکھیے یہ تمام چیزیں عورتوں میں کہاں سے آ گئی, کہا یہ آنے سے نہیں آئی ہے, یہ شیطان کا کام ہے. وہ آدم کو نہ بہکا سکا, لیکن آدم کی خاتون کے پاس آ گیا, آدم کی زوجہ کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے یہی کہا کہ وہ فرشتے بن جائیں گے اگر آپ نے کھا لیا تو. اب ان کو یہ حسد پیدا ہو گیا. اب سمجھ میں آیا کہ حسد کہاں سے آیا, یہ حسد پیدا ہوا کہ ایسا کیوں ہے. اب جناب آدم کو بلایا, اب بلانے کے بعد اب سمجھ میں آیا کہ لوگ عورتوں کی بات کیوں مانتے ہیں. نہیں ہے, لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے شادی شدہ لوگوں کو شادی کے بعد پھر جو وہ کہہ دیں بس وہی, وہ کہیں دن تو دن, وہ کہیں رات تو رات. لیکن یہ کیوں ہے, کس وجہ سے, کہا یہ یہاں سے نہیں, یہ وہیں سے ہے. تو اب آدم ہے, آدمی ہے تو یہاں نہیں ہے, ظاہر ہے کہ خون حرارت کرتا ہے, خون کے اندر وہی ہے. تو کیا ہوا, کہا کہ یہ بہکائے میں آ گئی, اور آنے کے بعد انہوں نے آدم پر اتنا پریشر ڈالا کہ کچھ نہیں ہوگا اور آپ فرشتے بن جائیں گے, اور تمام لالچ میں جو بھی کہا ہو. بہرحال آدم کو کسی بھی صورت کو لے کر کے پہنچ گیا, دونوں پہنچے, اور جیسے ہی درخت کے پاس پہنچے اور پھل کھایا تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ان کے جسم سے حلۂ جنت اتر گئے, جنت کا لباس اتر گیا. اب جب جنت کا لباس اترا تو یہ فوراً خیال آ گیا, ارے خدا نے منع کیا تھا. اب شیطان مسکرانے لگا, کہا یہی تو مجھے کروانا تھا. بھائی خدا نے منع کیا تھا لیکن وہی کام انجام دلوا دیا. اب یہ درختوں کے پیچھے چھپنے لگے, بہرحال مجھ سے غلطی ہو گئی, پروردگار میری غلطیوں کو معاف کر دے. ان غلطیوں کیسے معاف کرے گا, پروردگار ناراض ہو گیا, کیوں معاف کرے گا, کس طرح سے معاف کرے گا. کہا کہ اب تمہاری غلطی اگر معاف کروانا چاہتے ہو تو بس ایک ہی سبب ہے, توجہ کیجیے گا, بہت اچھا نتیجہ ہے اس کے پیچھے. کہا کہ بس ایک ہی سبب ہے, جس ایک ہی چیز ہے جس کے ذریعے تمہاری غلطی معاف ہو سکتی ہے. کہا کیا ہے, کہا ان اسماء کو اپنی زبان پہ دہراؤ اور اپنی توبہ کا وسیلہ قرار دو. اپنی زبان سے دہراؤ اور اپنی توبہ کا وسیلہ قرار دو. کون سے اسماء ہے, کہا وہ آل محمد کے نام ہے جسے تمہیں تعلیم دیا اور تمہارے علمی معیار کو بلند کیا اور فرشتوں کو سجدہ کروا دیا. اب سمجھ میں آیا نا کہ ہم اہل بیت کا وسیلہ کیوں دیتے ہیں. ضروری ہے وسیلہ, بنا وسیلے کے اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بارے رہا تجھے اپنے نظر پاک کا واسطہ,
کہ ہماری دعاؤں کو قبول کر دے، اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ کہا کہ آدم سے یہ کروایا، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوا، اس کا ری ایکشن کیا ہوا؟ کہا جناب آدم نے یہ کر تو لیا، لیکن اب اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن کہا کہ بھائی جس کے لیے تم کو ہم نے بنایا تھا تم اب وہاں چلے جاؤ۔ یعنی سمجھ میں یہ آیا تمام باتوں کو غور کرنے کے بعد کہ اللہ نے کہا تھا کہ جب تک چاہو جنت میں رہو۔ مولانا سے آپ پوچھ سکتے ہیں، قرآن کے جملے ہیں کہ اللہ نے کہا جب تک چاہو جنت میں رہو، لیکن ایک عمل کے بعد کیا عمل ہوا؟ کہا کہ جنت کے اس درخت کا فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ اللہ اکبر! ایک پھل کھانے کی بنا پر، کس کا درخت تھا وہ؟ جب معصوم سے پوچھا گیا تو چھٹے امام نے تفسیر میں یہ فرمایا کہ وہ درخت ہمارے اہل بیت کا تھا۔ تو بھائی اہل بیت کے درخت کا ایک پھل کھانے کی بنا پر آدم کو سبب قرار دیا دنیا میں چلے جائے گا۔ دنیا میں آئے کیسے؟ کہا جنت میں سے دنیا میں بھیجے گئے۔ اب مجھے وہ لوگ جواب دے جو پورا باغ کھا کے موجود نہیں، لیکن بات آگے اس لیے پڑھوں گا ضرور، تھوڑا سا اگر وقت ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ کہا کہ ان کا عمل کیا ہے؟ آپ دیکھیں دنیا میں کیا عمل جانتے ہیں آپ؟ ان کا عمل یہ ہے کہ یہ جب جاتے ہیں مسجدوں میں تو مسجدوں پر یہ نام دیکھتے ہیں، توجہ کیجیے، لا الہ الا اللہ لکھا ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب اس کے نیچے علی اور فاطمہ، حسن اور حسین، تو یہ وہاں نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ یہ کہتے ہیں یہ شیعوں کی مسجد ہے۔ کوکب دری میں صاحب کوکب دری نے لکھا کہ جب شب معراج رسول گئے ہیں عرش پر اور رسول نے اللہ کی تمام نشانیوں کا مشاہدہ کیا، تو اس کے بعد رسول نے یہ دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ کہا فاطمہ کی طہارت کا کلمہ لکھا ہوا ہے، حسنین کی عظمت کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، پروردگار یہ کیا معاملہ ہے کہ تم نے جنت پر ان کے نام لکھ دیے، اس کے دروازے پر ان کے اسماء لکھ دیے؟ یہ کیا معاملہ ہے جو تم نے لکھ دیا؟ کیوں لکھ دیا؟ کہا کہ اسی لیے لکھ دیا کہ ہم جانتے ہیں ان کا مزاج بنا ہوا ہے، ان کا مزاج بنا ہوا ہے، لہذا تو اللہ نے استعفیٰ کیا آدم کا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے آیت کا، وہ کہ نوح کا استعفیٰ کیا گیا۔ نوح کا استعفیٰ کیوں کیا گیا؟ کہا نوح سب سے پہلے صاحب شریعت نبی، ایک تو یہ ریزن۔ دوسرے کیا ہے؟ کہا نوح کی عظمت اس لیے ہے بہت زیادہ کہ نوح کی وجہ سے دنیا بچ گئی، دنیا سب بچ جاتی۔ جو سیلاب آیا تھا، جو طوفان آیا تھا، وہ نوح کے سبب سے دنیا بچ گئی۔ نوح کا نام نوح نہیں تھا، اللہ نے رکھا ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، نوح کا نام اللہ نے کیوں رکھا؟ کہ اس لیے کہ نوح اتنا نوحہ کرتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے، ان کا نام قرآن نے عبد الملک بتایا ہے، نوح نہیں بتایا ہے۔ لیکن نوح نام کیوں پڑا؟ کہا اللہ کو ان کا گریا اتنا پسند آتا تھا کہ اس نے ان کا نام نوح رکھ دیا۔ بھئی پروردگار گریا کیوں پسند ہے، نوح گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے نوح نے گریا کیا کہ نوح کی قوم نے بڑا ستایا ہے، بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ نوح کی قوم اگر نوح کو ستا دے اور نوح گریا کر لے تو اللہ انہیں نوح کہہ کے بلاتا ہے، عبد الملک کہتا۔ اگر آزادار حسین، آزاداری اور
اللہ اس لیے تو نوح کا نام نوح رکھ رہا ہے. کہا نوح نے کیا کام انجام دیا؟ کہا سب سے اہم کام یہ ہوا کہ جب نواجز آ گئے پریشان ہو گئے. ہمارے برادر عزیز علی جعفر صاحب نے کہا کہ کشتی نوح کا کیا معاملہ ہے، برابر پڑھا جاتا ہے تو اس پر تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی ڈالتے واقع پڑ جائے، کیونکہ سلسلے میں ہے ابھی تک جناب نوح کا کوئی ذکر ہی میں نے نہیں کیا، جبکہ موضوع یہ تھا گفتگو معرفت پر ہی ہو رہی تھی پہلے جملے پر. تو جناب نوح کا عمل کیا تھا؟ کہ جناب نوح نے تبلیغ کی، اللہ کہا کہ خدا یکتا کی عبادت کرو، لیکن وہ نہیں مان رہے، بہت پریشان کیا. جناب نوح نے کہا پروردگار اب تو ان پر عذاب کر دے، اور یہ اتنا زیادہ گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں کہ ہماری نصیحتوں کا ان کے دلوں پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، ان پر عذاب نہ کر دے. تو اللہ نے حکم دیا کہ نوح اپنے گھر میں درخت لگاؤ، کس کے؟ کھجور کی. یہ کتاب کی بات ہے. تاریخ نے کہا کہ نوح نے کھجور کا درخت لگوایا، درخت بڑا ہوا، اس کے بعد کشتی بنائی گئی. بعض روایات میں ہے کہ 100 سال لگے کشتی بنانے کے لیے، اور کشتی جو بنائی گئی وہ 1200 ہاتھ 1200 گز لکھا گیا کہ اس کی لمبائی تھی اور 600 گز چوڑی تھی وہ. اور اس کے بعد جناب نوح کتنا وقت لگا ہوا کشتی بنانے کے لیے. اللہ یہ وقت کیوں اتنا لگا رہا ہے؟ فوراً عذاب نہیں کیا. کہا اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم اب سے راہ راست پر آ جاؤ، اگر اب سے راہ راست پر آ جاؤ تو پھر عذاب کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ پھر حکم دیا کہ کشتی بن جائے، اور کشتی جب بن گئی تو پھر یہ حکم دیا کہ ایسا ہے کہ اب دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا ایک ایک پیر، ایک ایک جوڑا، سب کا، انسان سے لے کر کے جانور، پرند، چرند، درخت، سب کا ایک ایک جوڑا رکھا. اور جناب نوح نے یہ کیا کہ سب کا ایک ایک جوڑا جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیا، کشتی میں رکھ لیا. اب جب سب مکمل ہو گیا جناب نوح نے پھر اپنی زوجہ سے کہا کہ بھئی تم بھی آ جاؤ، اور اس بیٹے سے کہا جو نالائق تھا کہ تم بھی آ جاؤ، ورنہ آج ایسا عذاب آنے والا ہے کہ کوئی بچ نہیں سکے گا. ان لوگوں نے کہا کہ ارے نوح تو ایسا ہی کہہ رہے ہیں، زمانے سے کشتی بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، کہاں عذاب آیا؟ اور عذاب ہی آنا ہوتا تب تو سفر ہو چکے ہوتے. بہرحال انہوں نے جو ہے نوح کی باتوں کو توجہ نہیں کی. اب یہ لکھتا ہے تاریخ میں لکھا کہ تنور سے پانی اٹھنا شروع ہوا، اور ابلتے ابلتے پانی اتنا ابلنے لگا کہ پورے علاقوں میں تمام زمینیں. تو اب اس میں سے بہت سارے لوگ تھے جو ڈر کے مارے آ گئے، لیکن اس میں یہ دو جو تھے ان سے نوح کہتے رہے بار بار کہ دیکھو آ جاؤ، لیکن نہیں، آ جاؤ نہیں. نوح کہہ رہے ہیں آ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں نہیں. نوح کہہ رہے ہیں آ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں نہیں. سفینہ ہے کون سا؟ توجہ کیجیے گا، سفینہ ہے کون سا؟ کہاں سفینہ نجات ہے. نوح کہہ رہے ہیں آ جاؤ، یہ کہہ رہا ہے نہیں. اب سمجھ میں آیا کہ ایسی چاہنے والے کہتے ہیں آ جاؤ، یہ کہتے نہیں. آج تک اللہ نے کہا کہ ہر منکر اہل بیت سے تا قیامت نہیں کرواتا رہوں، کہ ہر منکر اہل بیت سے تا قیامت نہیں کرواتا رہوں گا، یہ کبھی ہاں نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ اس کے بعد یہ منزل آئی، وہ کہنے لگا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا. توجہ کیجیے گا، کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پہاڑ بچا لے گا، اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. لہذا پانی اتنا ہونے لگا کہ اب پہاڑ بھی ڈوبنے لگا. نوح پھر کہہ رہے ہیں آ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں نہیں. نوح پھر کہہ رہے ہیں آ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں نہیں. کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا. نوح ہے کون؟ کہا نبی ہے نوح. وہ کیا ہے؟ کہا نبی کا بیٹا ہے. نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر آج تم نہیں آئے، نبی اس کے باپ ہے، کہہ رہے ہیں اگر آج تم نہیں آئے تو یہ پہاڑ بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا، اور اگر تم غرق ہو گئے تو کافرین میں ہو جاؤ گے. بے قرآن کا جملہ یہ ہے کہ تم کافرین میں ہو جاؤ گے. اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کیوں کہا تھا کہ علی تم اور ہم امت کے باپ ہیں. ہم اور تم امت کے باپ ہیں. بھائی یہاں بھی ایک باپ بلا رہا ہے، بیٹا نہیں آتا. باپ نے کہا اگر غرق ہوئے تو کافرین میں، وہاں بھی ایک باپ بلا رہا ہے. Hey!
کوئی اور نہیں کافر ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ابو طالب کو یعنی عمران کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ بھائی جو جیسا ہوگا وہ ویسے ہی تو سوچے گا دوسرے کے لیے۔ تب کیا ہوا؟ کہا کہ نوح کہتے رہے لیکن نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جب نوح نے کہا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، تو کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ان کے لیے آل کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا ہے۔ آل نہیں کہا کہ وہ آل نوح ہو، بلکہ آگے آیت میں کہا وہ آل ابراہیم والے، یعنی کہ اور نبی ہیں لیکن ان کی آل اس لائق نہیں ہے کہ جن کو اللہ سلیکٹ کر سکے۔ ضروری نہیں کہ باپ اچھا ہے تو بیٹا بھی اچھا ہو جائے، ممکن ہے کہ بگڑ جائے، راستے سے ہٹ جائے، اور یہی ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ اس کے بعد پھر اللہ نے جناب نوح کے بعد، کیونکہ جناب نوح کو صاحب سفینہ بنایا اس لیے انتخاب ہوا۔ نوح نوحہ کرنے والے تھے، نوح سے شریعت، صاحب شریعت نبی۔ اب اس کے بعد اللہ نے جو جناب ابراہیم کا انتخاب کیا اور ان کی آل کا وہ کیوں کیا، وہ جلدی آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ اپنے معاملے کی طرف پہنچ سکے۔ جناب ابراہیم کا انتخاب کیوں ہوا؟ اور انتخاب اس بیس پر ہوا کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے لائق درود بنایا۔ بھئی آدم بھی نبی ہیں لیکن آدم کے لیے درود نہیں ہے، سلام بھیجا ہے اللہ نے۔ نوح بھی رسول ہیں لیکن ان کے لیے سلام آیا ہے، درود نہیں۔ یہ صرف اور صرف درود جناب ابراہیم کے لیے آئے۔ اب آپ پڑھتے ہیں نا اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد وسلم علی محمد وعلی محمد کافضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی ابراہیم۔ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ درود ہے جناب ابراہیم کے لیے، یعنی ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے درود، بھئی صاحب درود کیوں بنایا، درود کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ نوح قربانی پر راضی ہو گئے، نوح قربانی پر راضی ہو گئے۔ اگر دوسری مجلس یاد ہوگی تو شاید جملہ ذہن میں آ جائے کہ بھئی نوح قربانی پر راضی ہو گئے، اس لیے اللہ نے انہیں صاحب درود بنایا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت پر صلوات کیوں ہے، اہل بیت پر صلوات کیوں ہے؟ بھئی آل ابراہیم نے قربانی پر رضا دکھائی۔ آل ابراہیم کون ہے؟ کہا اسماعیل ہے۔ جب ابراہیم نے کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے لال میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا بابا مجھے آپ صابرین میں پائیں گے، تو رضا دکھائی اور دکھانے کے بعد گیا، لیکن ذبح نہیں ہوا۔ مگر آل عمران وہ ہے کہ یہ قربانی پیش کر چکے ہیں، آل عمران نے قربانی پیش کر دیا۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ نے کیوں کہا کہ ان کی صلوات واجب ہے، ان پر سلام واجب ہے۔ قربانی پر راضی ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم لائق درود ہیں۔ اور ابراہیم کا کیا کام تھا؟ کہا کہ ابراہیم سے جب ابراہیم کے سامنے وہ اپنے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں تو ابراہیم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ابراہیم نے روز کیا کیا؟ کہا کہ ابراہیم گئے اور انہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور ایک جو سب سے بڑا والا بت تھا جس چیز سے توڑا تھا تھوڑی سے، اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ اس کے بعد ابراہیم چلے۔ اب لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ ابراہیم ہمارے مذہب پر نہیں ہے، تو جب آپس میں یہ گفتگو ہوئی کہ کس نے توڑا کس نے توڑا، سب نے کہا کہ وہ ابراہیم ہی توڑ سکتے ہیں۔ ابراہیم کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، تو نمرود نے کہا کہ بھائی تم نے کیوں توڑا ہمارے خداؤں کو؟ یہ کہتے ہیں میں نے کہاں توڑا۔ کہا بھائی سر تم کوئی کہہ رہے کہ تم نے توڑا ہے، تم نے توڑا؟ پھر یہ کہہ رہے کہ نہیں میں نے نہیں توڑا ہے۔ تو کہا کہ جا کے دیکھ لو کس نے توڑا ہے۔
جب دیکھا تو جو سب سے بڑا والا تھا اس سے گلے میں لٹک رہا تھا جس اوزار سے توڑا گیا تھا. تو اب یہ نمرود کہتا ہے کہ بھائی وہ خود سے نہیں توڑ سکتا. وہ خود سے نہیں توڑ سکتا. کہا کیوں نہیں توڑ سکتا؟ کہا وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا. وہ اتنی قدرت نہیں رکھتا. تو کہا کہ بھائی جب قدرت نہیں رکھتا تو خدا کیسے ہے؟ جب قدرت ہی نہیں تو خدا کیسے ہے؟ اس نے توڑا کہ اس کے ہاتھ ہیں مگر ہلتے نہیں. اس کے ہاتھ ہیں مگر ہلتے نہیں. تو ابراہیم کہتے ہیں کیسے اس کے ہاتھ ہیں؟ اب میں فوراً ہاتھوں میں جوڑ کے ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو گیا. بھائی ابراہیم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے خدا کے بھی تو ہاتھ نہیں. توجہ کیجیے گا, تمہارے خدا کے بھی تو ہاتھ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جملہ نمرود الٹتے اور کہتے تمہارے خدا کے بھی ہاتھ نہیں. تو ابراہیم یہی کہیں گے کہ ہمارے خدا کے بظاہر ہاتھ نہیں ہے لیکن بہت بڑے ہاتھ ہیں. بظاہر نہیں ہے لیکن بہت بڑے ہاتھ ہیں. کہا کہ وہ ہاتھ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ید اللہ ہے کہ اگر وہ میدان میں آ جائے تو پھر 40ویں دن کا معرکہ حل ہو جاتا ہے. 39 دن تک مسلمان بھاگتے رہتے ہیں. 40ویں دن ابو طالب اور عمران کے بیٹے کے ایک ہاتھ میں خیبر کا در ہے, ایک ہاتھ میں مرحبا کا سر ہے. تمہارے اور ہمارے میں بس فرق اتنا ہے, تمہارے اور ہمارے میں بس فرق اتنا ہے کہ تمہارا کچھ کچھ ہے علی, ہمارا سب کچھ ہے. تو ابراہیم نے کہا کہ بھئی ہمارے خدا کے بظاہر ہاتھ نہیں ہیں لیکن اتنے بڑے ہاتھ ہیں کہ جسے ید اللہ کہا گیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ نمرود نے اور اس کی تمام لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ابراہیم لائق معافی نہیں ہے, لہذا ان کے لیے کیا سزا ہو. تو ان کے مشیروں اور سپاہیوں نے یہ کہا کہ ابراہیم کو کسی نے کہا قید خانے میں ڈال دیجئے, کسی نے کہا پھانسی دے دیجئے. بہرحال ایک نے کہا کہ ان کو جو ہے آگ میں جلا دیجئے. تو اب کہا کہ بھئی آگ میں کیسے جلایا جائے؟ اور یہ خیال بھی ہے کہ آگ ایسی ہونی چاہیے کہ ابراہیم مکمل طور پہ جل جائیں, کچھ بچا نہ رہ جائے. تو اب یہ ہوا کہ بھئی آگ میں جلایا کیسے جائے گا؟ آگ اتنی زیادہ روشن کی گئی ہے کہ جس کی لپٹیں آسمان کو چھونا چاہتی ہیں, کون جائے گا پھینکنے؟ تو کہا کہ ان میں سے ایک نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو منجنیق میں رکھا جائے. منجنیق اور گلیل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر رکھنے کے بعد پھینک دیا جائے. لیے جناب ابراہیم کو پھینک دیا گیا آگ میں. جناب ابراہیم آگ میں چلے گئے. اب کوئی اتنی ہمت نہیں رکھتا ہے کہ آ کے قریب چلا جائے کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا وہ دیکھ سکے. ابراہیم کا کیا حال ہوا یہ دیکھ سکے, اتنی ہمت نہیں ہے کسی میں, کیونکہ آگ اتنی ہے کہ جو جائے گا وہ جل جائے گا. کہا کہ جب آگ پوری ختم ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی, تب نمرود اور اس کے سپاہیوں نے کہا اب چل کے دیکھتے ہیں ابراہیم کی تو ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوں گی. تو ابراہیم کی ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوں گی, لہذا گئے یہ. اور جانے کے بعد کیا دیکھا؟ اب جب وہاں پہنچے تو انہیں یہ نظر آیا کہ وہاں پر آگ نہیں ہے بلکہ راگ کا بھی وجود نہیں ہے. کہا کہ بڑے خوشنما درخت ہیں اور ابراہیم عبادت کر رہے ہیں. کہنے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وہی اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے پیغام کے لیے ابراہیم آگے بڑھ رہے تھے, لہذا نہیں جلا پائی آگ. ابراہیم کا مشن پھر سٹارٹ ہو گیا. اور اسی لیے ابراہیم کے سلسلے سے جب پوچھا گیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق کہا کہ یہ بتائیے کہ دو ظالم بادشاہوں کے دربار میں دو نبی گئے, ایک تو موسیٰ تھے اور ایک ابراہیم تھے. موسیٰ جب گئے ظالم بادشاہ کے دربار میں تو موسیٰ سے کہا ظالم بادشاہ نے, فرعون نے, کہ اگر تم سچے ہو اور حق پر ہو تو تم اپنا کوئی کارنامہ, کوئی معجزہ دکھاؤ. تو کیا ہوا؟ کہا کہ موسیٰ نے جو ہے وہ اپنے عصے کو ڈالا تو ان کے جو جادوگر تھے ان کی جو رسیاں تھیں وہ صاف بن چکی تھیں, تو وہ عصا دہا بنا اور نکل گیا. اور ادھر جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. دو عمل پیش کیے. کہا کہ ٹھیک ہے یہ دونوں کے ساتھ ایسا ہوا, لیکن ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور ابراہیم نہیں جلے اور بچ گئے. ابراہیم کہیں بھی جھجکے کیوں نہیں, کہیں بھی ڈرے کیوں نہیں؟
اور موسیٰ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ تاریخ کو لکھنا پڑا کہ موسیٰ نے عصا کو پھینکا، عصا اژدہا بنا، رسیوں کو نگل گیا، لیکن اب دوبارہ جب اللہ نے کہا موسیٰ عصا کو اٹھا لو تو موسیٰ تھوڑا سا جھجکنے لگے، کانپنے لگے، تو اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ ڈرو نہیں، عصا کو اٹھا لو۔ اب جب ڈرتے ہوئے موسیٰ نے عصا کو اٹھایا تو کیا ہوا؟ کہا کہ اب وہ عصا جو اژدہا بن چکا تھا دوبارہ پھر عصا بن گیا۔ توجہ کیجئے گا، دوبارہ کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ موسیٰ کیوں ڈرے اور ابراہیم کیوں نہیں؟ کہا یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ اس لیے ڈر گئے کہ موسیٰ کی صلح میں نور محمد نہیں تھا۔ کہا موسیٰ وہ ہیں کہ جن کی صلح میں ہمارا نور نہیں تھا، ابراہیم وہ ہے کہ جن کی صلح میں ہمارا نور تھا۔ تو کہا کہ جس میں نور ہمارا آ جائے اس میں خوف نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بتا کہ موسیٰ کے جو لوگ تھے، جو فرعون تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ان کے والوں نے یہ مشورہ دیا نمرود والوں میں کہ انہیں جلا دیا جائے، لیکن موسیٰ کے جو لوگ تھے جو ان کے خلاف تھے انہوں نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ جلا دیا جائے۔ کہا ایسا کیوں ہوا؟ کیا سبب ہے اس کا کہ انہوں نے مشورہ دیا جلا دیا جائے؟ تو یہی پیش کیا امام نے، کہا کہ سبب یہی ہے کہ جو موسیٰ کے ساتھ فرعون تھے یہ ولد الحرام تھے۔ توجہ کیجئے، کہا کہ نمرود کے ساتھ والے ولد الحرام تھے، لیکن موسیٰ کے ساتھ والے بہکے ہوئے تھے، ولد الحرام نہیں تھے۔ کہا نمرود کے ساتھ جو تھے ولد الحرام تھے، کیوں؟ کہا کہ معصوم کے قتل پر راضی ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا، معصوم کے قتل پر راضی ہو گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو معصوم کے قتل پر راضی ہو جائے وہ چاہے جتنا بڑا بن جائے لیکن ولد الحرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرعون کہتا ہے، نمرود کہتا ہے کہ ابراہیم تمہارا خدا بڑا سچا ہے تو اپنے خدا کے بارے میں کوئی دلیل پیش کرو۔ تو ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ اور زندے کو مردہ کر سکتا ہے۔ ابھی تک جناب ابراہیم پر بات نہیں ہو پائی تھی، اس لیے میں نے عرض کیا کیونکہ آل عمران پر مسلسل ہر مجلس میں گفتگو ہو رہی ہے ان کی معرفت پر۔ تو کہا کہ تمہارا خدا وہ ہے، انہوں نے کہا میرا خدا وہ ہے جو زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کر دے۔ تو نمرود کہتا میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کے لیے حکم تھا کہ پھانسی دے دی جائے، دوسرے کے لیے حکم تھا کہ اسے زندہ رکھا جائے، اس کی غلطی ہے کچھ دن کے بعد اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اس نے اسی حکم کو اپنے بدل دیا اور کہا دیکھو جو مرنے والا تھا میں نے اسے زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا اسے میں نے مار دیا۔ تو جو کیجئے گا، کہا کہ اسے میں نے مار دیا اس حکم کو بدلنے کے بعد۔ تو اب پھر ابراہیم کہتے ہیں کہ نمرود صرف میرا خدا یہی نہیں کرتا بلکہ میرا خدا تو وہ کرتا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈبو دیتا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ خاموش ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر تو خدا ہے، کہا پھر اس کے بعد خدا وہ ہو سکتا ہے کہ جو مغرب سے سورج کو نکال لے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، کہا کہ پھر یا تو وہ خدا ہو سکتا ہے، اگر تو خدا ہے تو یہ کام کر کے دکھا، یا تو وہ خدا ہے کہ جو مشرق یعنی کہ پورب سے نکال کے پچھم میں لے جا کے ڈبو دے، یا پھر وہ خدا ہو سکتا ہے کہ جو مغرب سے نکالے پچھم سے نکالے اور مشرق کی طرف لے آئے۔ میں نے کہا ابراہیم نمرود تو نہیں دے سکتا لیکن تاریخ میں ایسا پایا گیا ہے، تاریخ میں ایسا پایا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے تاریخ میں؟ کہا کہ زانو امامت پر نبوت کا سر ہے، وحی الہی جاری ہے، اور اتنا لمحہ گزرا وحی الہی میں کہ سورج غروب ہونے لگا۔ جب وحی الہی کا سلسلہ ختم ہوا، وحی الہی کا سلسلہ رکا، محمد بیدار ہوئے، اے علی تم نے مجھے یاد نہیں دلایا، سورج غروب ہونے والا ہے، نماز ظہر کا وقت چلا گیا۔ توجہ کیجئے گا، علی تم نے مجھے بیدار نہ کیا، آخر ایسا کیوں کیا؟ تو علی مسکرائے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر سورج کو پلٹانے کی طاقت نہ رکھتا، اگر سورج کو پلٹانے کی طاقت نہ رکھتا تو آپ کو بیدار کر دیتا۔ اب کیا ہوا؟ کہا کہ اب علی نے اپنے اشاروں سے سورج کو پلٹانا شروع کیا، سورج کی تنابیں کھینچنے لگی، نیچے سورج اس منزل پر آ گیا جس منزل پر نماز علی نے فوراً سجدہ کر لیا، نماز پڑھ لی۔ یا علی
علی خدا نہیں ہے، اسی لیے علی نے سر جھکا لیا، سجدہ کر لیا کہ خدا کس کی عبادت کرے گا؟ خدا کی تو خود سے عبادت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ابراہیم کا جو انتخاب اور ان کی آل کا انتخاب ہوا وہ اس لیے کہ یہ اللہ کا انتخاب تھے، انہوں نے قربانی کو پیش کیا۔ صلی اللہ علیہ محمد آل عمران کا انتخاب ہوا عالمین میں سے، ابراہیم کا انتخاب ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے اس سے ایک آزمائش لی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور جب انہوں نے اس امتحان کو اپنے پاس کر لیا، اللہ کیوں امتحان لے رہا ہے؟ ابراہیم تو نبی ہیں، ابراہیم رسول ہیں، پہلے ہی سے اتنی ڈگریاں موجود ہیں، خلیل اللہ کہے جاتے ہیں، امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ معبود تیرا اتنا چاہنے والا نبی ہے، سب کچھ ہے، اتنی ڈگریاں موجود ہیں، لیکن اللہ کہے گا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت، رسالت، یہ تمام چیزیں ایک جگہ ہے، میرا دوست ضرور ہے، خلیل اللہ ضرور ہے، لیکن یہ چیز ایک جگہ ہے، نبی صاحب شریعت ضرور ہے مگر یہ ایک جگہ ہے، لیکن امامت ایک ایسا ہوتا ہے، امامت ایک ایسا ہوتا ہے جس کے لیے ابراہیم کو بھی امتحان کی منزلوں سے گزرنا ہوگا۔ پھر میں نے کہا معبود ٹھیک ہے امتحان تو لے لیا، لیکن امام بنایا کس کا؟ امام بنایا کس کا؟ تو اللہ کہے گا کہ میں نے امام بنایا ہے، کیا کہا؟ بھئی قرآن کی آیتیں ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے لوگوں کا امام بنایا۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ انسان ہے، ایک جنس کا امام بنایا، ایک عالم اسے کہا جاتا ہے۔ ابراہیم کیا ہے؟ امام، یاد رکھیے گا، ایک عالم، عالمین تو بہت سارے، ایک عالم میں جو ہے وہ خدا کی 80,000 مخلوق آتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک عالم میں 80,000 مخلوق ہیں، اور اللہ نے اس 80,000 مخلوق میں سے ایک مخلوق انسان کا امام بنایا ہے۔ اب توجہ کیجئے کہ انسان کا امام 80,000 مخلوق میں سے، ایک عالم میں 80,000، جبکہ عالمین یعنی بہت سارے عالم، بہت سارے عالم کا مطلب کیا ہے؟ عالمین، ایک عالم میں 80,000 مخلوق، اس میں سے ایک مخلوق کا امام بنایا۔ اللہ نے ہواؤں کا امام نہیں بنایا، اللہ نے فضاؤں کا امام نہیں بنایا، اللہ نے درختوں کا امام نہیں بنایا، اللہ نے دریاؤں کا امام نہیں بنایا، اللہ نے حیوانوں کا امام نہیں بنایا۔ کہا کہ ابراہیم وہ ہے کہ جو 80,000 مخلوق میں سے ایک مخلوق کے امام بنائے جاتے ہیں، علی وہ ہے کہ جو تمام عالمین کے امام بنائے جاتے ہیں۔ عمران کا بیٹا ہے علی، اس کو اتنی فضیلت دی ہے اللہ نے کہ یہ عالمین کا امام ہے، یعنی 80,000 سے بھی اوپر پھر ان کے امام ہیں علی۔ اب سمجھ میں آیا کہ مردوں کو کیوں جلا دیتے تھے، قم بیزنی کہہ دیتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اللہ نے جو ان کا انتخاب کیا اس کا جو سب سے اہم ریزن بھئی آدم کے لیے تو یہ ہے کہ آدم مسعود ملائکہ ہے، نوح کے لیے کہ صاحب سفینہ، صاحب شریعت، ابراہیم کے لیے یہ کہ صاحب درود ہے، ان پر درود اللہ نے بھیجا ہے۔ لیکن جب آل عمران آ رہے ہیں تو آل عمران کے لیے جو فضیلت ہے وہ یہ کہ آل عمران ہی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے۔ بھئی لوگ کہتے ہیں نا کہ 18 بنی ہاشم تھے کربلا میں، تاریخ ہے یہ، لیکن تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ بنی ہاشم میں صرف اور صرف عمران ایک ایسے تھے، یعنی ابو طالب ایک ایسے تھے، بھئی جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، کہا ان میں سے ایک اولاد ایسی تھی جس کا خون بار بار کام آیا ہے، اللہ اکبر، جس کا خون بار بار اسلام کی جب ضرورت پڑی ہے تب کام آیا ہے۔ یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی مغفرت ہے۔ تو اب جناب ابو طالب کا جناب ابو طالب نے بشارت دی تھی اپنی زوجہ کو اور کہا تھا کہ اللہ ایک بہت ہی بہادر فرزند وہ تمہارے گھر جو ہے وہ تم سے جو ہے وہ پیدا کرے گا، اور رسول نے پیغام الہی کا اعلان اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ علی دنیا میں نہیں آئے۔ توجہ کیجئے، کیوں؟ کیونکہ ایک مددگار چاہیے تھا، ایک بھائی چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے رسول رکے ہوئے تھے۔
ابھی تک اعلان نہیں کیا کون ہے یار عمران. پھر کوئی بھائی چاہیے تھے, مددگار چاہیے تھا, کہا جب علی آ گئے پھر اعلان کیا. علی نے کیا کیا؟ کہا کہ بہت ہی بہترین اپنے بھائی کی مدد کی, جہاں ضرورت پڑی وہاں علی کھڑے. تو اب کیا ہوا؟ کہا کہ خاندان کا ایک قاعدہ بن گیا نا کہ جہاں بھی ضرورت ہے وہاں پر علی, جہاں رسول کو ضرورت وہاں پر علی, کیونکہ رشتہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے. بھائی اور بھائی کا رشتہ قرآن نے دکھایا ہمیں کہ ہر جگہ پر علی حاضر ہے رسول کی مدد کے لیے. تب کہیں نہ کہیں علی کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے اور رسول کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھنے والا ہے اس سلسلے میں نگاہ امامت حسن کی بھی امامت کو دیکھ رہی تھی اور حسین کی بھی امامت کو دیکھ رہی تھی. تو اس میں یہ سمجھ رہے تھے مولا کہ ایک ضرورت ہے ایسے بہادر کی, ایسے شجاع کی کہ جو حسین کا مددگار ہو سکے, جو حسین کا مددگار ہو سکے, حسین کی مدد کر سکے اور ہر وقت ساتھ رہے, جو اپنے شجاعت کے جوہر دکھا سکے. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ آپ نے دعا کی اور نماز شب کی دعاؤں نے مانگا اسے اور کہا کہ فرزند حسین عطا کیا. قمر بنی ہاشم یوں ہی نہیں کہا جاتا آپ کو, باب الحوائج یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے, ابو الفضل یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے. کہا کہ جب امام حسین کی آغوش میں آئے تو آپ نے دیکھتے ہی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا بابا اس کا نام عباس ہے. کیونکہ تیور یہ تھے کہ ایسا لگتا تھا بکھرا ہوا شیر ہے. کہا کہ اس کا نام عباس ہے. لقب بہت سارے ہیں باب الحوائج کے. باب الحوائج سے کیا معنی ہے؟ یعنی حاجتوں کو پورا کرنے والا. ابو الفضل کے کیا معنی ہے؟ فضیلتوں والا, جو فضیلتوں کا حامل ہو. اور دوسرا یہ سمجھے کہ جناب ان کے جو بیٹے تھے جناب فضل, ان کے نام سے بھی یہ لقب تھا کہ ابو الفضل نے. عبد الصالح بھی لقب ہے. کیا ہے؟ کہا بین عینہی اثر السجود. فرمایا کہ ہمارے اور آپ کے غازی ابو الفضل عباس کے چہرے پر ان کی آنکھوں کے درمیان ایک نشان تھا سجدے کا, جو اتنا چمکتا تھا کہ قمر بنی ہاشم کہے جاتے تھے. کا اس وجہ سے. اور ایک نام ان کا, ایک لقب ان کا کیا ہے؟ کہا ابو القربہ کہا جاتا ہے, یعنی کہ جو سقائی کرنے والا, جو ساقی ہو. تو سب سے پہلا نام کیا ہے؟ کہا کہ عباس. عباس میں کتنے لفظ ہیں؟ عین بے الف اور سین. توجہ کیجیے, عین بے الف اور سین یہ لفظوں سے عباس بنتا ہے. شہید محسن نقوی نے کیا خوبصورت شعر کہا کہ چلی خیال نے جو ازل سے علی کی عین, چلی خیال نے جو ازل سے علی کی عین, بے بضعت الرسول کی عصمت کا زیب حسین, بے بضعت الرسول کی عصمت کا زیب حسین. الحمد کے الف کا سراپا, دلوں کا چین, والناس کی یہ سین, یہ نقطے دل یہ حسین. ارے ہر ہر کائنات کا عکاس بن گیا, دیکھا جو غور کر کے تو عباس. دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا. اللہ اکبر, کیا فضیلت ہے غازی ابو الفضل عباس. اور ایسا بہادر بیٹا جب اس دنیا میں آ گیا تو ایک اسی مشن ہے کہ بہادر ہو اور لڑنے والا. اب کیا ہوا؟ کہا کہ اب یہ ہوا کہ مستقل غازی سرکار جو ہیں ان کے لیے مولا علی نے مالک اشتر سے یہ کہا کہ آپ انہیں لڑنے کا ہنر سکھائیں, اور یہ برابر مشق کرتے. اور برابر مالک اشتر یہ کہا کرتے تھے جب ان کو اس بات کا اختیار ہو گیا, اتنا جو ہے وہ جسے اپنے زبان میں کہیں کانفیڈنس ہو گیا, جو کہتے تھے کہ ایک بار بابا سے اجازت دلوا دیجیے, پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیسے لڑتے ہیں. آپ نے تو سکھا تو دیا ہے, میں نے سیکھ لیا, لیکن ایک بار بابا سے اجازت دلوا. مالک اشتر مسکراتے, پھر اس کے بعد کہا کہ کیا آپ کو ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ میں نہیں لڑ سکتا ہوں؟ ایک بار اجازت دلا کے تو دیکھیے. تب یہ ذکر اس بات کا مولا علی سے انہوں نے کیا, مولا سے جب اس بات کا ذکر کیا کہ ایک بار اجازت, تو مولا نے کہا ٹھیک ہے اجازت تو دلائی جائے گی. لیکن کیا ہوتا ہے, اب ہم کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو اتارنا ہوتا ہے تو ہلکا سا ڈیمو چاہیے ہوتا ہے کہ یہ کہ مطلب تھوڑی سی مشق تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے پہلے میدان میں میدان میں اتارنے سے پہلے کہ بہادر کی طاقتیں کتنی ہیں. تو ایک روز آپ نے کہا مولا عباس سے کہ ایسا ہے کہ
میں ایک باغ کی رات میں رکھوالی کرتا ہوں اور تم نماز فجر سے پہلے آ جانا، اور آنے کے بعد مجھے جو ہے وہ تم آ کے باغ کی رکھوالی کرنے لگنا اور میں آ کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر لوں گا، لیکن تم نماز پڑھ کر کے آ جانا، کیونکہ اکثر یہ اب کوشچن کر لیا جاتا ہے یہاں پر کہ آپ والی سرکار نے نماز نہیں پڑھی، لیکن یہ جملہ ہے کہ اپنی نماز ادا کر کے آنا، تو میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لوں، کیونکہ رات پر رکھوالی کرتے ہیں اس کے بعد کی۔ تو والی سرکار نے کہا بالکل صحیح۔ اب یہ ہوا کہ وہ رات آئی اور وہ وقت قریب آیا جس وقت مولا نے بلایا تھا، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس باغ پر گئے جس باغ میں بلایا تھا، اور جب اس باغ میں پہنچے تو مولا نے کہا ٹھیک ہے تم دیکھو، لیکن اب بات یاد رہے کوئی باغ کے اندر نہیں آنا چاہیے، آگے کی ذمہ داری یہ ہے کوئی چاہے کچھ بھی کہے باغ کے اندر نہیں آنے دینا۔ جو کہتے ہیں بالکل بابا آپ کا حکم سراکوں پر ہے، لہذا تلوار لے کر کے آپ رایا پھر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ابھی اندھیرا ہی ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار گھوڑے پر بیٹھا ہوا، چہرے پر نقاب اور ہاتھ میں تلوار لے کر کے باغ میں قریب پہنچا۔ اسی جگہ پر اسی شہر کی یہ بات ہے کہ وہاں پر ایک آدمی تھا، اس کا روز کا کام یہ تھا کہ وہ باغ میں جاتا تھا، جا کر کے کام کرتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، پھر اپنے گھر آتا تھا اور اس کے بہت سارے کام تھے، تو لہٰذا وہ صبح سویرے ہی نماز کے بعد ہی وہ نکل جاتا تھا کھانا کھا کر کے۔ اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا ہے کہ کھانا بناؤ، صبح اٹھا تو زوجہ نے کہا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، کیسے بنائیں روٹی؟ تو کہا ٹھیک ہے جا کے تندور سے لے آؤ۔ سسٹم وہاں پر یہ تھا کہ تندور سے روٹیاں لی جاتی تھی، جا کے خریدنے کے لیے وہ زوجہ نکلی گھر سے، صبح سویرے کا وقت بالکل، اور یہ بھی اس باغ کے پاس پہنچ گئی جہاں پر یہ دونوں تھے۔ تو اب وہ آنے والا سوار جو ہے اس نے کہا کہ بھائی راستہ چھوڑو، ہمیں آگے جانا ہے۔ اگر سرکار کہتے ہیں کہ بھائی ادھر سے نہیں جا سکتے ہو، کسی اور راستے سے چلے جاؤ، باغ میں داخل نہیں ہو سکتے، تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو یہیں سے جانا ہے۔ کہا نہیں میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا ہے میں کسی کو باغ سے جانے نہیں دوں گا۔ تو کہتا ہے نہیں میں تو باغ ہی سے جاؤں گا۔ کہا پھر ہم سے روز زور آزمائی کرنا پڑے گی، ایسے تو نہیں جا سکتے، ہمیں زیر کر دو اور پھر چلے جاؤ۔ اب مجھے کہنے دیجیے جس کے نام میں زبر ہو، جس کے نام میں زبر ہو اسے کون دیر کر سکتا ہے؟ لہذا اب تلواریں چلنے لگی اور کہا کہ تلواریں ایسا چل رہی تھی کہ ایک آواز، ایک شور، نہ یہ زیر ہو رہا ہے نہ وہ زیر ہو رہا ہے۔ بھائی دونوں عین ہیں تو زیر کہاں سے ہو جائے گا؟ بھائی دونوں عین ہے نا، کہیں سے کسی لمحے میں کوئی کمی ہو جائے۔ کہا کہ نہ یہ زیر نہ وہ زیر، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے کیا ہوا؟ کہا کہ جب سفیدی صبح نمودار ہونے لگی اور روشنی ہو گئی تو اب آنے والے نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اپنی تلوار کو نہ روکا تو نہ جانے دن ختم ہو جائے کہ رات ختم ہو جائے، لیکن یہ تھکنے والا بندہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہا کہ بس مولا نے تلوار روکا، رک جاؤ، تلوار کو روکا اور روکنے کے بعد ہوا سے نیچے اترے، عباس کو نیچے اتارا، چہرے سے نقاب ہٹایا اور کلیجے سے لگایا، میرے لال آج تم قابل ہو گئے کہ تم جنگوں میں جا کے حملہ کرو۔ یہ آزمائش تھی تمہارے لیے۔ اب سنیے، وہ عورت کہ جو روٹی لینے جا رہی تھی وہ بھی اتنی ہی دیر وہاں کھڑی رہی اور یہ دونوں جابازوں کی لڑائی دیکھتی رہی کہ کیسے کیسے حملہ ہو رہا ہے اور کیسے عباس روک رہے ہیں، کیسے حملہ ہو رہا ہے، کیسے روک رہے ہیں۔ اور اس کے بعد روٹی لینے گئی اور سورج نکل چکا تھا، لے کر کے واپس آئی اور جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا ویسے ہی کیا ہوا؟ کہا کہ اس کا شوہر بالکل بوکھلایا ہوا اور غصے میں آیا اور کہا تو نے اتنی دیر کر دی ہے کہ میں آج کام پر اپنے جیسا کر روٹی کے انتظار میں بیٹھا ہوں، سورج نمودار ہو چکا ہے۔ کہا کہ اب تیری خیر نہیں ہے۔ اس نے تلوار اٹھائی اور وار کرنا چاہا، اس نے بھی ایک لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھا کر کے اس کے وار کو روکا۔ وہ وار کرتا رہا، یہ روکتی نہیں، وہ کرتا رہا، یہ روکتی نہیں۔ آج تک تم نے یہ نہ بتایا کہ تم نے وار روکنا کہاں سے سیکھا؟
میں تو صرف دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر, کیا انداز ہے غازی سرکار کا کہ وہ دیکھ رہی تھی اور وار کو روک رہی تھی. کہا کہ اس کے بعد پھر وہ موقع آیا کہ جب قمر بنی ہاشم کا لقب دیا گیا. کون سا موقع تھا؟ کہا کہ ہم مطمئن ہیں, صفین کا موقع ہے, تمام لوگ تیار ہیں. داہنی جانب کون ہے؟ کہا کہ وہ اللہ نے جن کو منتخب کیا ہے. بائیں جانب کون ہے؟ بنی امیہ کے دسترخوان کی بچی ہوئی ہڈیوں کو نچوڑنے والے. کون ہے وہ؟ کہا کہ 1.5 لاکھ ہیں. دونوں طرف آمادگی ہے. لہذا اب ادھر سے کیا ہوا؟ کہا مولا نے عباس کو بلایا, عباس جنگ پر جاؤ. عباس نے جنگ پہ جانے کے لیے تیاری کی, چہرے پر ایک نقاب ڈال دیا. اب اس کے بعد ادھر عباس چلے میدان میں, اور چلنے کے بعد آپ نے جب معاویہ نے یہ دیکھا یزید کے باپ نے کہ ادھر سے کوئی نقاب ڈال کر کے آیا ہے علی کی طرف سے, سمجھا کہ کوئی ایسا بہادر ہے جس کے بارے میں ابھی یہ بتانا نہیں چاہتے. تو شاشا نام بتایا ہے کتاب میں اس کا, کہ اس سے کہا کہ تم جاؤ. تو کہتا ہے کہ میں اتنے لوگوں کو مارنے والا, اتنا بہادر, میں اس جوان کے مقابلے میں جاؤں گا جس کی ابھی بہت زیادہ عمر نہیں, مشکل سے 11 یا 12 سال کی عمر ہے. کہتا ہے کہ میں تو نہیں, میرا بیٹا جائے گا. تو لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. یہ نہیں جانتا تھا کہ آج جہنم میں تینوں بیٹوں کو بھی جانا ہے اور اسے بھی جانا ہے. کہا کہ بھیج دیا, بیٹا گیا, جنگ شروع ہوئی. عباس نے واصل جہنم کیا. دوسرا بیٹا گیا بالکل غصے میں, اس کو بھی کیا. تیسرا بیٹا بھی گیا, اس کو بھی کیا. اب جب یہ خود گیا اور تینوں بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے گیا تو کہا کہ ادھر تو اس نے وار کیا, غازی نے روکا. اب جب غازی نے وار کیا تو کہا کہ وہ رہوار پر آیا تو سنگل تھا لیکن ہو گیا ڈبل. آیا تو واحد تھا لیکن ہو گیا ثانی. کیوں؟ شیر خدا کا بیٹا ہے. جب وہ مرحب جیسوں کو 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ کہا جیسے ہی اسے فی النار کیا ویسے ہی ایک شور مچ گیا کہ علی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, علی میدان میں آ گئے ہیں, علی میدان میں آ گئے ہیں, علی میدان میں آ گئے ہیں. اور اس شور کو سنتے ہی کہا کہ علی فوراً میدان میں پہنچے, عباس کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا انا علی انت خبر بنی ہاشم. غازی سرکار کو بلا لیا. غازی سرکار آ گئے اور ذہن میں شروع سے ایک بات ابوالفضل عباس کی ہے کہ آقا حسین کی نصرت کرنا ہے, کربلا میں آقا حسین کے کام کرنا ہے. یہ بات ایک ذہن میں شروع سے ہے, جب سے پرورش پا رہے ہیں, پروان چڑھ رہے ہیں, تب سے یہ ذہن میں بات ہے. اور دن بدن جو ہے وہ لمحہ بلمحہ گزرتا ہے. لیکن بچپنے کا عالم یہ بتایا ہے کہ ابو القربہ کیوں کہا گیا, ابو القربہ کیوں کہا گیا کا سقائی. اور ایسے سقائی تھے, ایسے ساتھی تھے پلانے والے پانی کے, کہ ایک روز امیر المومنین ہے مسجد میں, امام حسین ہیں, ان کو پیاس لگتی ہے. تو امیر المومنین یہ کہتے ہیں قمبر سے کہ جا کر کے حسین کے لیے پانی لا دو. بس جیسے ہی یہ کہا فوراً عباس کھڑے ہوئے کتاب کے جملے میں, کہا کہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بابا قمبر کیوں پانی لائیں گے, غلام تو میں ہوں نا, پانی قمبر کیوں لائیں گے. اور بڑی تیزی سے گئے. مجھ سے سقائی کا لفظ جانا نہیں چاہیے, میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور سقا کہا جائے, پانی پلانے والا کہا جائے. عباس گئے, بچپنا ہے چھوٹے سے, اور ایک ظرف میں پانی لیا, سر پہ رکھا, لے کر کے آ رہے ہیں, لے کر کے پانی آ رہے ہیں. اور اتنی جلدی ہے کہ پانی چھلک کر کے بازوؤں پر گر رہا, پورا لباس تر ہو گیا. جب امام نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو. چاہنے والوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں, آنسو کیوں ہے؟ عباس پانی تو لے آئے ہیں,
لیکن امام نہ جانے کیوں رو رہے تھے. تاریخ نے بتا دیا کہ امام کیوں رہے تھے. کربلا کا وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آج تو عباس پانی لے آئے ہیں، لیکن جب حسین کو ضرورت ہوگی اس وقت عباس پانی نہ لا سکے گا. وہ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر اللہ. اب یہ جملہ ذہن میں ہے اور یہ فکر ذہن میں ہے کہ کربلا میں کام آنا. اب سوچئے کہ جس کا مقصد ہی یہی ہو کہ نصرت کرنا ہے. اور یہ بھی لکھا گیا ہے تاریخ میں کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا تھا اس کے بعد سے عباس باوفا اتنا محتاط ہو گئے تھے کہ آقا حسین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے، کبھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے. یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ ان کے لیے اگر کھانا بھی لایا جاتا تھا تو پہلے خود چکھتے تھے پھر کھانا آقا حسین تک جائے گا. سپر بنے ہوئے تھے. کہا اس کے بعد وہ منزل ہے دل میں یہ ہے کہ کام آنا. اب کیسے کام آنا؟ کہا کہ وہ منزل آئی کہ جب امام حسن اس دنیا سے چلے گئے. ذہن میں دل میں شروع سے ایک بات ہے جو محفوظ ہو چکی ہے کہ حسین کے کام آنا ہے، جنگ کرنی ہے. اب کہا کہ جب جناب امام حسن کا واقعہ پیش ہوا اور زہر لگا ظالموں نے شہید کیا اور جنازہ گھر سے نکلا تو کہا کہ ملعونہ آئی اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ رسول کے پہلو میں جنازہ دفن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ان صحابیوں کا جنازہ دفن ہو. کہا یہاں نہیں دفن ہو سکتا. امام حسین خاموش ہے لیکن اب سوچئے غازی کو کیسے برداشت. آقا کا جنازہ ہے، معمولی بات نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دفن نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد روکنے کے لیے تیر چلائے گئے اور تیر آ کر کے جنازوں میں لگے. عباس اپنی تلوار کو نکال لیا. قریب ہے کہ آگے بڑھ جائے، امام نے روک لیا. عباس یہ منزل نہیں ہے، یہاں جنگ نہیں کرنا ہے. عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو. دیکھیے شجاعت یہ نہیں ہے کہ زور آزمائی کر کے دکھایا جائے. شجاعت یہ ہے کہ زور ہوتے ہوئے اپنے احساس پر اپنے نفس پر اتنا قابو ہونا چاہیے، اپنے غصے پر اتنا قابو ہونا چاہیے کہ اگر آقا نے کہہ دیا ہے تو تلوار نکلی ضرور ہے لیکن نہیں آپ میں چلی جائے گی. ایک منزل تمام ہو گئی. دوسری منزل کیا ہے؟ کہا دوسری منزل ولید کا دربار، جہاں آقا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میری آواز بلند ہو تم اندر آ جانا. مروان نے سر کا نام لیا اور اس کے بعد آقا یہ کہتے ہوئے بلند ہوئے کہ زن زانیہ کے بیٹے تم نے یہ مجال کہ تم میرے سر کو قلم کر دے. کہا سب سے پہلے ابو الفضل عباس آگے تھے. شاید تصور ہو کہ آج معاملہ حل ہو جائے گا. بچپن سے بابا کے دور سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ حسین کے کام آنا ہے، شاید یہی وہ منزل ہے. لیکن امام نے روک دیا، نہیں عباس ابھی آگے نہیں بڑھنا. تیسری منزل کہاں ہے؟ کہا کہ جب گھر کا لشکر آیا امام کے راستے کو روکا گیا. عباس چاہتے ہیں کہ فوراً قتل کر دیں. کس میں مجال میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کے بارے میں میرے آقا کے راستے کو روک دیا جائے. لیکن روک دیا نہیں. امام نے روک دیا کہ عباس ہی منزل نہیں ہے. تاریخ میں لکھا کہ اتنے مفتی و فرما بردار تھے، اتنی عدالت جملہ غیرت مند کتنے معرفتی عباس کے راستے میں. تاکہ 8 ذی الحجہ کو ایک مارکہ پیش آئے کہ جب ابو الفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پر اور ایک خطبے کا ایک جملہ ہے کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے کا ترجمہ جانتے ہیں کیا ہے؟ قاضی الفضل عباس کہہ رہے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کعبے کو شرف بخش دیا ہے ان کے باپ کے قدموں سے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ امام حسین کی طرف اشارہ ہے. جس نے کعبے کو شرف بخشا ہے ان کے باپ کے قدموں سے. یہ نہیں کہا کہ ان کے باپ کو شرف بخشا ہے کعبے کی وجہ سے، نہیں، کعبے کو شرف بخشا ہے معرفت عباس کا ہے دنیا دیکھے. لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے قدموں سے. بھئی علی کے بیٹے ہیں عباس، عمران کے پوتے ہیں عباس. لیکن یہ نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اگر اپنا باپ کہہ دیا تو ممکن ہے کہ لوگ مجھے حسین کا بھائی کہتے رہے. بچپن سے گھٹی میں یہ پلایا گیا ہے اے عباس کبھی حسین کو بھائی مت کہنا.
بھائی مت کہنا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب وہ وقت آیا کربلا میں کہ جب کہا گیا کہ خیمے ہٹا لیے جائیں، خیمے کہاں لگے تھے امام حسین؟ تاریخ نے بتایا کہ فرات کے پاس لگے تھے، اور کہا گیا کہ فرات سے خیموں کو ہٹا لیا جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، گرمی اس قدر ہے، پیاس سے جاولب ہیں، اور خیموں کو ہٹانے کا حکم آ گیا۔ غازی سرکار کو جلال آ گیا، کسی نے حکم دیا ہے خیموں کو ہٹانے کے لیے، تلوار کو نکال لیا۔ ادھر شہزادی زینب کو خبر ہوئی، آپ نے بھیا سے کہا بھیا عباس کو جلال آ گیا ہے۔ اب حسین اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ عباس کے سامنے نہیں آ سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ کتنی منزلوں پر روک چکے ہیں، اب حسین کس منہ سے آئے؟ عباس کو یہ شروع سے خیال ہے نا کہ کربلا منزل ہے، کربلا منزل ہے، کربلا منزل ہے، تو محرم بھی ہو چکی ہے، کربلا آ گئی ہے۔ اب یہ خیال ہے کہ کربلا میں جنگ کی اجازت ملے گی، جس کے لیے بابا نے مجھے خلق کیا ہے، بابا نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کے لیے اتنا ہنر سکھایا ہے، آقا کی نصرت کرنا ہے، تمام خیال ذہن کے اندر ہے۔ لیکن تاریخ نے کہا کہ حسین نے کہا اے زینب میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ عباس نے ایک تلوار سے خط کھینچ دیا، کہا کہ تم ظالموں میں سے کوئی بھی اگر اس خط کو پار کر کے ادھر آ گیا تو اس کا سر تن پہ نہ بچے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب امام نے عباس سے کہا اے عباس ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی تک کربلا منزل تھی، لیکن اب امام نے وقت کو شرط بنا دیا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہا کہ دن بدن گزر رہا ہے، خیمے وہاں سے دور۔ اب ایک وقت ہوا گیا کہ جب غازی آئے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں ابھی تک تو علمداری کر رہا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں آقا اجازت دیں۔ آپ تصور کریں کہ کتنے ارمانوں کو، کتنے خیال، کتنی فکر، کتنا ارمان دل میں ہے، کیا وہ منزل قریب آ گئی ہے؟ منزل قریب ہے جس منزل کے لیے ہماری خلقت ہوئی ہے، جس منزل کے لیے ہمیں آمادہ کیا گیا ہے، جس منزل کے لیے ہمیں دنیا میں آئے ہیں، اور اجازت چاہیے۔ شہزادی زینب نے سنا تو عباس کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک جملہ یہ کہا عباس جب میں چھوٹی سی تھی تو میرے بابا اگر میرے کاندھوں سے ردا ہٹ جاتی تھی تو میرے کاندھوں کے، میرے شانوں کے بوسے لیتے تھے۔ عباس جب میں چھوٹی تھی میرے اگر شانوں سے ردا ہٹ جاتی تھی تو میرے بابا بوسے لیتے تھے، تو میں یہ کہتی تھی بابا بوسے میرے شانوں کے کیوں لے رہے ہو؟ تو بابا یہ کہتے تھے زینب ایک دن ان ہاتھوں میں، ان شانوں میں ریشما بندھے گی، لیکن مجھے یقین آتا تھا کہ جیسے جس کے بعد شیر جیسا ہو اس کے شانوں میں کیسے رسم بن سکتی ہے، بازوؤں میں کیسے رسم بن سکتی ہے، لیکن اب اب تم جا رہے ہو، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تمہارے بعد میرے بازوؤں میں رسم بندھے گی۔ لیجیے عباس کو اجازت چاہیے، لیکن اب امامت کی، امام حسین اس منزل پر ہے جہاں میں امامت بھی دکھانی ہے، بھائی ہے، اتنا چاہنے والا بھائی ہے، صفر ہے میں بھائی حسین کا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین اب کیسے اجازت دے؟ امام جانتے ہیں کہ عصر عاشور قریب ہے، وہ وقت ہے کہ مجھے شہادت دینی ہے، لیکن عباس اگر چلے گئے میدان میں تلوار لے کر کے تو میدان مقتل کا منظر کچھ اور ہوگا، عباس کو نہیں دیکھنا ہے۔ لیکن اب کہے کیا؟ کہا کہ امام تھے ابھی خاموش ہے۔ ایک مرتبہ کہا میرے بھائی تم تو لشکر کے علمدار ہو، کہا کہ اے بھیا، کہا کہ ارے میں کیسے علمدار ہوں جب لشکر ہی نہیں رہا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آرتش کی صدائیں بلند ہونے لگی، بس امام نے کہا کہ یہ موقع بڑا غنیمت ہے۔ امام نے کہا اے عباس اگر جاننا چاہے
اور بیٹھنے کے بعد مقصد جنگ کرنا نہیں ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں کہ عباس کے شان قلب ہوئے, لیکن آپ سوچتے ہیں عباس کا مین مقصد کیا تھا؟ بڑا مشکل ہے بھئی, کربلا کے میدان میں جنگ کرنا آسان ہے, لیکن عباس کے لیے مشکل کیا ہے جانتے ہیں؟ مشکیزوں کو تیروں سے بچانا بڑا مشکل ہے. مشکیزے کو تیروں سے بچانا مشکل ہے, چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں. نیچے عباس نے اپنے رہوار کو ایڑ لگائی تاکہ بہت تیزی سے بڑھے. ادھر گھوڑا بڑھنا شروع ہوا. عمر سعد کہتا ہے کہ پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے. ایک شقی چھپ کر کے وار کرتا ہے. عباس کا بایاں شانہ ہو گیا. عباس نے علم کو دائیں شانے میں پکڑا. اب بھی علم گرنا نہیں چاہیے. ایک ظالم نے ہمت نہیں ہے, علی کا شیر ہے, شیر خدا کا شیر ہے, اتنی ہمت نہیں کہ سامنے آ سکے. لیجئے کیا ہوا, کہا کہ ہم چھپ کر کے جو بائیں ہاتھ پر داہنے ہاتھ پر وار کیا. اب کیا ہوا, کہا داہنا شانہ قلب ہوا. لوگ کہتے ہیں علم گر گیا ہوگا. نہیں, ابھی بھی علم گرا نہیں ہے. کیوں نہیں گرا ہے؟ کیونکہ سکینہ کو آس ہے نا کہ پانی آ جائے گا. اگر علم گر گیا تو سکینہ سمجھے گی کہ اب میرا چچا نہ آئے گا. علم کو زین کے درمیان اپنے قدموں سے ایسے روک دیا ہے کہ علم گرنے نہ پائے. دانتوں میں مشق دبی ہوئی ہے. اب صرف ایک تصور ہے میرے عزیزوں. آپ سوچئے, کربلا کی رفتار ہے, عباس ہے, تیروں سے مشکیزے کو بچانا ہے, کیسے خیمے تک پر پانی پہنچ جائے. عباس بنا ہاتھوں کے رہوار میں کیسے رہوار پر کیسے جا رہے ہیں نہیں پتا, لیکن عباس بڑھے, اپنے قدموں کو زور دیا. آگے رہوار اس منزل تک پہنچ سکے جہاں تک عباس جانا چاہتے ہیں. راوی کہتا ہے عمر سعد نے پھر جملہ دہرایا, پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے. اب ہرملا نے ایک ایسا تیر چلایا ہے جو عباس کی آنکھ میں لگا, لیکن ابھی عباس مشکیزے کو زین سے اپنے سینے سے دبائے ہوئے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی تیر لگ جائے, لیکن عباس کی کوشش یہ ہے کہ تیر مشکیزے میں نہ لگے. دوسرا تیر چلا, اب جو مشکیزے میں لگا پانی بہنا شروع ہو گیا. عباس کی رفتار رک گئی, پانی صرف نہیں بہا, مقصد عباس, تمنائے عباس, آرزوئے عباس بہنے لگی. عباس نے اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا. اب خیمے کی طرف نہیں جانا ہے, اپنے سانوں کے درمیان سے آگ کے تیر کو نکالنا چاہتے ہیں. ایک ظالم نے سر پہ گھس مارا. عباس سنبھل نہ سکے, زمین پر کیسے آئے. تصور کرتے میرے عزیزوں, فطرت انسانی یہ ہے کہ اگر زمین پر گرنے لگے دونوں ہاتھوں کا زمین پر گرنے لگے تو دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہیں. اللہ جانے عباس کیسے زمین پر آئے, لیکن زیارت ناہیہ نے میرا سلام ہو اس پر جو زمین پہ بنا ہاتھوں کے آیا ہے اور زندے رحموں کے بعد زمین پر آیا. آواز دی, اے آقا سلام حسین قریب آئے. اے بھائی تم بھی عدالت کرو. زاری امناخی, تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. عباس مجبور ہے. اے آقا, ارے اتنے تیر لگ رہے ہیں, میرے ہاتھ نہیں کہ آپ کو اپنے آغوش میں لے سکوں, آپ پر سے تیروں کو روک سکوں, آپ پر سے سپر بن سکوں. آقا مجبور ہوں. حسین قریب پہنچے. آخری فطرات ہے عزیزوں, جتنا جی چاہے رو لیجئے. فرزند حسین کی مجلس میں, آقا حسین کی مجلس میں بس کہتے ہیں کہ امام قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا, اے میرے بھائی, آپ کو تیر لگا ہوا ہے. عباس سے کہتے ہیں اے میرے بھائی, اے میرے بھائی. عباس کہتے ہیں اے آقا وقت آخر ہے, اے آقا بس میری چند وصیتیں ہیں, اے آقا میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن موت مجبور کیے دے رہی ہے. قریب ہے کہ مجھے روح برباد کر جائے. کہا میرے بھائی کیا وصیت ہے؟ کہا آقا ایک وصیت تو یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا.
अब्बास ने अपने आका की ज़ियारत की। अब इमाम मखदूम ने इस तरह कहा, ए अब्बास, मेरे दिल में भी एक तमन्ना है। मेरे दिल में भी एक तमन्ना है। आका क्या तमन्ना है? आका फरमाए, बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि आपकी तमन्ना पूरी कर दी जाए। अरे अब्बास, जब से पैदा हुए हो तुमने मुझे आज तक भाई न कहा। एक भाई को ये आरज़ू है कि अब्बास जैसा भाई तो भाई कहते, पर अब्बास ने भाई कहा। रूह कब्ज़ मुसल्ली खाली अलम लेके हुसैन खैमे की तरफ बढ़े। सकीना ने अलम देखा, समझ नहीं थी कि बाबा आ रहा है, लेकिन जब खाली अलम देखा, छिदा हुआ मस्कीना देखा, ए बच्चों कूदों को तोड़ दो, मेरा चचा रोज़ा तोड़ गया, अब पानी वापस ना। हमारी इस मुखसर सी जितने भी मौके यहाँ बैठे हैं, जो लोग भी तेरी आरज़ुओं को पूरा जितने भी सबकी जान माली कर नामों की हिफाजत करना। जो लोग यहाँ पर बीमार हो उन सबको शफायाबी अता कर। मामूल जितने लोग मखबूल बच्चों को अदा कर। हमारे बहन के साथ की हिफाजत करना है। मामूल जो वास्ता है जल्द अज जल्द दुनिया से जुल्म और ज़ालिम का खात्मा मुंतकिल मखलूक हुसैनी माए ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको की अमान और सारिश फरमा। रब्बना तक़ब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम।